نکالا اور یہاں پر آئے. میں اس کے لیے منور بھائی کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا, اور بھی بہت سارے دوست بیٹھے ہیں, میں کس کس کا نام لوں. ان سب نے اس میں میرے ساتھ یہ راکیش ہیں, ڈاکٹر پلاج ہیں, اور بھی بہت لوگ ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارا ساتھ دیا. یہاں کے بلدیاتی مسائل میں یہ بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, کیونکہ میں نے ہمیشہ اس میں انٹرسٹ لیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ کینٹ کے لوگوں کو شاید ڈاکٹر پلاج کی بلڈنگ کے علاوہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے. فیئر ٹاؤن میں تھوڑا بہت ہے, بات آئی لینڈ میں بہت زیادہ ہے. میرے اپنی جس بلڈنگ میں رہتا ہوں یا ٹینکر خرید کے ہم گزارا کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے پورے ساؤتھ میں کلفٹن کی آبادی سب سے زیادہ بڑی ہے. یہ آپ کو بتاؤں, اس سول لائن کی آبادی سب سے زیادہ بڑی ہے. پانی وہی ہے, ہمارے پاس 3.5 MGD پانی آتا ہے, جس سے PNT کالونی تک, گزری تک, پورا کلفٹن. لیکن میں نے واٹر بورڈ میں جانے کے بعد مجھے 5-6 مہینے ہوئے اس پہ ورکنگ کی ہے. انشاءاللہ جنوری فیبرری تک, اس سے پہلے نہیں, ہمارے پاس 3 MGD پانی بڑھے گا. جب تک پانی نہیں بڑھے گا یہ پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, چاہے ہم ادھر سے لائن ڈال دیں ادھر سے ڈال دیں. تو میں پہلے دن سے واٹر بورڈ میں جب مجھے پارٹی نے وائس چیئرمین نامزد کیا تو میں نے اس پہ ورکنگ کی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دسمبر جنوری کے تک آپ کے پاس 6.5 MGD پانی کلفٹن کا ہو جائے گا. تو پھر ہمارے مسائل حل ہوں گے. اور ادروائز جب تک وہ پانی نہیں آئے گا ہمیں ٹینکروں پہ ہی گزارا کرنا ہے, میری طرح آپ نے بھی کرنا ہے. بات آئی لینڈ کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے, فیئر میں نہیں ہے, اتنا زیادہ کینٹ پر نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن یہاں پر بات آئی لینڈ کے جو ریزیڈنٹ بیٹھے ہیں, میں بھی ان میں سے ایک سفرر ہوں کہ مجھے بھی پانی خریدنا پڑتا ہے. لیکن ہم نے جو اس کی پلاننگ کی ہے انشاءاللہ دسمبر جنوری تک. اس علاقے کی ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بھی پلاننگ کی, کینٹ پہ کوئی نہیں ہے. فیئر میں ایک چھوٹا سا پارک ہے برج ویو کے ساتھ, وہ بھی ہم نے اس کو صحیح کیا. بات آئی لینڈ کی حدود میں کوئی پارک نہیں ہے, بات آئی لینڈ گلشن فیصل. لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس مہینے کے اینڈ میں جو گلشن فیصل کے اینڈ پہ پارک ہے وہ شروع ہو رہا ہے بننا. وہ آپ لوگوں کے لیے ایک بات آئی لینڈ اور گلشن فیصل کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہوگا ہمارا کہ اس پارک کو ہم بنانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو فیئر ٹاؤن میں لوگ رہتے ہیں, ایک بڑا گندگی کا ڈھیر ہے, وہ ہے برج کے نیچے. جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں, کباڑ کا کام اور بہت بڑا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں وہ ساری دکانیں ختم ہو کے وہ ریموو ہو رہی ہیں. اور اس کے نیچے ہم ایک بڑی تاریخی چیز بنانے جا رہے ہیں. ہم نے بہت سوچا کہ جگہ خالی پڑی رہے گی, پھر اس پہ وہ آگے کباڑیے بیٹھ جائیں گے, پھر لوگ قبضہ کر لیں گے. تو اس کو حل کیا ہے, ہم نے اس کی پلاننگ کر لی ہے. وہ بھی ہمارا اسی 1-8 مہینے میں شروع ہو جائے گا. اس کے 3 پورشن بالکل یوں ہیں اسٹریٹ, باقی سلانٹ کر جاتے ہیں. ان کے نیچے ہم اسپورٹس ایکٹیویٹی بنانے جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا فٹسال گراؤنڈ بنانے جا رہے ہیں, ایک باسکٹ بال کورٹ اور ایک بیڈمنٹن کورٹ. یہ 3 چیزیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2 مہینے میں وہاں کام تو اس مہینے کے اینڈ تک یا اگلے مہینے کے اس میں شروع ہو جائے گا. لیکن یہ 2 مہینے تقریباً لگیں گے تاکہ وہاں ہماری ینگ جنریشن, خاص طور پہ جو ایک بڑا ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ان کے پاس کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, یا تو لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں یا موبائل پہ, اس سے نکالنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہماری ینگ جنریشن ہیلدی ایکٹیویٹی میں جائے. تو اس لیے ہم نے اس کا ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ یہاں پہ کوئی جگہ اویلیبل نہیں ہے, تو اس کا پھر الٹرنیٹ یہ تھا کہ اس پل کے نیچے جو خالی جگہ ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں, ادھر ہم چھوٹے چھوٹے اسپورٹس کی چیزیں بنا دیں تاکہ گندگی بھی صاف ہو جائے اور ہمارے یوتھ کو اس میں کوئی کھیلنے کا بھی موقع ملے. میں نے پانی کا بھی آپ کو بتایا, میرا ہمیشہ یہاں کے لوگوں سے رابطہ رہا ہے, چاہے گلشن فیصل ہو, بات آئی لینڈ ہو, فیئر ٹاؤن. تقریباً ہر بلڈنگ, ہر اپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے میرا جانا رہتا ہے. کبھی کوئی پانی کی شکایت کرتا ہے, کوئی سیور کی, کوئی روڈ کی. اللہ کا شکر ہے کہ اب بات آئی لینڈ کا ہم نے پورا نیا سیوریج سسٹم ڈالا, اس کو دوبارہ سے پوری روڈیں بنائیں. اس کو بات آئی لینڈ میں اس طرح سے فیئر ٹاؤن میں بھی کیا ہے. ابھی برج ویو کے سامنے کی روڈ حال ہی میں چند 1-1.5-2 ہفتے پہلے بنی ہے, وہ میں بھی بہت بری حالت میں تھی. ہماری کوشش یہ ہے, اور میں اس میں لیے سندھ گورنمنٹ کا ضرور شکریہ ادا کروں گا
کیونکہ اس کے بغیر میں یہ کام کر نہیں سکتا تھا جو بھی میں نے کام کیے. یہ پارک بنانے جا رہا ہوں یا یہ, اس پہ میں مراد علی شاہ صاحب کا ضرور شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے فنڈ دینے میں ہمیں کوئی کنجوسی نہیں کی. ہم نے بھی کوشش کی کہ وہ فنڈ ہم نے اس علاقے کے علاوہ بھی کیا ہے. اگر آپ یہاں سے تھوڑی دور چلے جائیں, آپ کی کچی آبادی ہے ہجرت کالونی, وہاں ہم نے ایک فیملی میڈیسن کلینک بنایا ہے. اور باخدا اس میں وہاں پہ کوئی 150 کے قریب او پی ڈی ہوتی ہے, قریب آبادی ہے. وہاں بلڈ ٹیسٹ بھی فری ہو رہا ہے, ڈاگ کے ساتھ مل کے بنایا ہے. وہاں بلڈ ٹیسٹ بھی فری ہوتا ہے, ورنہ وہی بلڈ ٹیسٹ آپ کرانے اگر آغا خان چلے جائیں یا کہیں تو آپ کے 10-12 ہزار روپے لگتے ہیں. وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے ہم نے وہ بھی بنایا ہے. وہیں پر ایک گرلس کالج بھی بنایا ہے کہ جاؤ یہ بچیاں وہاں کی جو غریب لوگ ہیں جن کی بچیاں دور نہیں جا پاتی تھیں, پڑھائی کا ہر ایک کا حق ہے کہ ان کو وہ پڑھائی ملے. اسی طرح ابھی شیریں جناح کالونی میں ایک علاقہ ہے, اس کو کہتے ہیں ہندو پاڑا ہے, بالکل اینڈ میں. وہاں پر ہم میٹرنٹی ہوم بنانے جا رہے ہیں. وہ بھی شروع ہو گیا ہے تقریباً, کہ اس لیے کہ وہاں اس پوری علاقے میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے ہیلتھ کی گورنمنٹ کی طرف سے. غریب لوگ ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل. وہیں پہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جو 25 ایک ڈلیوری کے اس کے 30-35 ہزار روپے لیتا ہے, 50 ہزار لیتا ہے. تو وہاں پر ہم یہ میٹرنٹی ہومس گورنمنٹ کی مدد سے بنا رہے ہیں. اس کا کام شروع ہو گیا ہے تاکہ ان غریب لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر پاتے, بجائے اس کے کہ وہ عطائی ڈاکٹروں کے پاس جائیں یا علاقے میں دائیوں کے پاس جائیں, ان کو ہم ایک اچھا میٹرنٹی ہوم بنا کے دے رہے ہیں ہندو پاڑے والوں کو, تاکہ ان کے بچے یا جو محفوظ ڈاکٹرز کے ہاتھ سے پیدا ہوں. وہاں پہ وینٹ وغیرہ بھی لگ رہے ہیں, او ٹی تھیٹر بھی بن رہا ہے انہیں غریب آبادی کے لیے. ہم آپ کے ساتھ مل کے اس علاقے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. جب تک ہم سب مل کے نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے خوشی ہے ادھر رائل ایلیٹ کی طرف کچھ لوگوں نے مجھ سے ایک فٹ پاتھ بنانے کو کہا, میں نے وہ بنایا, انہوں نے وہاں پیڑ لگا دیا. تو انہوں نے کہیں اپنا کنٹریبیوشن کر دیا کچھ پیڑ لگا کر لوگوں کو ہریالی کی صورت میں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھروسہ کریں. میں بڑے چیلنج سے کہتا ہوں, یہ سیٹ میں 2001 میں یہاں ناظم بنا تھا. پچھلے 2 صوبائی الیکشن سے یہاں پر ایک پارٹی کی رہی حکومت, ان کے MNA بھی رہے, MPA بھی رہے, MNA صدر پاکستان بھی ہو گئے. لیکن مجھے کوئی ایک کیا ہوا کام کوئی دکھا دے, جبکہ فیڈرل گورنمنٹ یہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ MNA کو 60 کروڑ روپے, جب سے یہ 2018 کے بعد MNA کو 60 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈ ملے ہیں. یہ ریکارڈ پہ ہے, میں نہیں کہ سرکاری کہ کوئی بھی PWD چیک کر سکتا ہے. لیکن اتنی سی بھی کہیں پورے حلقے میں مجھے سمجھ نہیں آتا وہ 60 کروڑ روپے آسمان پہ لگے ہیں, کہاں لگے ہیں, کہ کہیں کوئی روڈ نہیں, کہیں کوئی سیور کا نہیں, کہیں کوئی پانی کا نہیں, کوئی پارک پلے گراؤنڈ نہیں بنایا. گاڈ نوز کے وہ 60 کروڑ روپے جو MNA صاحب کو ملے وہ کہاں گئے. میری آپ سب کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا, یہاں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ. آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں, پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو مایوس نہیں کرے گی. آپ کے جو ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں, میں یہیں اسی بلڈنگ میں رہتا ہوں, آپ کے قریب رہتا ہوں, ہر وقت اویلیبل ہوں, تو آپ اس میں کریں. اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے, رہے گی. اور آپ لوگوں کا بھی میجورٹی کا تعلق کہیں نہ کہیں سے پیپلز پارٹی سے نکل ہی آتا ہے. تو میں خاص طور پہ میں ابھی یہاں پر کچھ مجھے نوجوان لڑکے ملے تھے جن کا مجھ سے تعارف کرایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت غریب لوگوں کو کھانا کھلانے اور اس قسم کے کام کیے ہیں. وہ ینگ بچے تھے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کے کہ یہ ینگ لڑکے, ہمارے ینگ جنریشن اگر اس طرح کے سوشل ورک کر رہی ہے تو ہم سب کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. آپ ہی کی کمیونٹی کے لڑکے ہیں جو کہ کر رہے ہیں, ان کی میں بھی کوشش کروں گا, ہیلپ کروں گا. آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان ینگ بچوں کا حوصلہ بڑھائیں, ہم ان کو آگے لائیں, ان کا حوصلہ بڑھائیں گے تو ہم ینگ جنریشن ہوگی تو ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا. شکریہ.